باب الشفاء فی ثلاث، باب شفا 3 چیزوں میں ہے. حدثنا الحسین حدثنا احمد بن منیع حدثنا مروان بن شجاع حدثنا سالم الاختص عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الشفاء فی ثلاثۃ. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: شربت عسل، شہد پینے میں، وشرطۃ محجم، اور حجامہ کرنے والے کی کٹ میں، وقیۃ نار، اور آگ سے داغ لگانے میں، وانہا امتی عن القی، اور میں اپنی امت کو قی یعنی آگ کا داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. رفع الحدیث ورواہ القمی عن لیث عن مجاہد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل والحجم. دوسری روایت میں بھی شہد اور حجامہ کا ذکر آیا ہے. حدثني محمد بن عبد الرحیم اخبرنا سریج بن یونس ابو الحارث حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الاختص عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفاء فی ثلاثۃ فی شرطۃ محجم او شربت عسل او قیۃ بنار وانا انہا امتی عن القی. شفا 3 چیزوں میں ہے: حجامہ کرنے والے کے کٹ میں، شہد پینے میں، آگ سے داغ لگانے میں، اور میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کسی چیز میں شفا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ٹاپ پر ہیں، سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں موافق آ جائیں تو ان میں لازمی شفا ہوتی ہے. اگر یہ بیماری کے موافق نہ ہو تو ان سے فائدہ نہیں ہوتا. اس کی مثال تیر اندازی کی طرح، جیسے اگر آپ تیر مارے اور وہ نشانے پہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا شکار ہو گیا. اور اگر نشانے پہ نہیں لگا تو تیر ضائع ہو گیا اور شکار ہاتھ نہیں آیا. تو اسی طرح اگر انسان، ڈاکٹر جو ہے اس کی تشخیص صحیح ہو گئی، دوائی ٹھیک ڈوز میں اس نے دے دی، کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ نے شہد پینا ہے تو آپ ایک بوتل لے کے شہد پینا شروع کر دیں. کتنا پینا ہے، کس وقت پینا ہے، اور کب تک پینا ہے، یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہے؟ جو طبیب ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے. تو اس کے مطابق اگر اس کا سارا جو اس نے پروسیس بتایا کہ اتنا پینا ہے، پانی میں پینا ہے، دودھ میں پینا ہے، خالی چاٹنا ہے، صبح پینا ہے، رات کو پینا ہے، زخم پہ لگانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ ساری چیزیں جاننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح کبھی دوائی بالکل مناسب ہوتی ہے لیکن کچھ اور قوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوائی کو اثر نہیں کرنے دیتی. ٹھیک ہے، ایسی صورت میں بیماری لمبی بھی ہو جاتی تو انسان کو پھر کوشش جاری رکھنی چاہیے. بعض بیماریاں فوراً ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم لیتی. تو 3 مرحلے ہیں. سب سے پہلے حفاظت، پھر علاج، اور پھر تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ بہت سی بیماریاں جب لیٹ کرتے نا تو پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے معاملہ. اب یہ جو 3 چیزیں بتائیں، فی شرطۃ محجم، سینگی لگوانے میں یا حجامہ کرانے میں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ فسد کے ذریعے بھی خون نکالا جاتا ہے، صرف کٹ لگا کے. ایک ہوتا ہے سینگی لگوانا، یعنی 2-3 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو جس کو کہتے ہیں پچ کہتے ہیں نا کسی چیز کے اندر سوراخ کرنے کو، تو وہ بلیڈ کے کٹ سے بھی لگتا ہے، اور اسی طرح کچھ سوئیاں ہوتی ہیں اس سے بھی پہلے جسم کو چھیدا جاتا ہے، پھر اس کو سک کر لیا جاتا ہے بلڈ کو. دوسرا یہ فسد کھلوائی جاتی ہے، یعنی جس جگہ پر درد ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے خون کی فلو میں رکاوٹ ہوتی ہے تو وہاں پر کٹ لگا کے خون نکال دیا جاتا ہے. اس کو فسد کھلوانا کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا لیچ جس کو بولتے ہیں، تو اس کو بھی چمٹا دیا جاتا ہے اور وہ خون پی جاتا ہے گندا. یعنی یہ خون نکلوانا 2-3 طریقوں سے ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، ماہر لوگوں سے بچنے لگوائیں، ماہر لوگوں سے. ٹھیک ہے، بعض اوقات جو انٹرینڈ بندہ ہوتا ہے وہ ایسی جگہ جا لگاتا ہے جہاں سے الٹا نقصان ہوتا ہے. کبھی رگوں میں وہ لگا دیتا ہے اور کبھی غلط جگہ پر لگا دیتا ہے جو نقصان دہ ہو سکتا ہے.
کس طرح پتا چلے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سمجھدار بھی ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ وہ کیا پڑھا ہوا ہے. ہر آرے گارے سے حجامہ نہیں کروائیں. یہ دیکھیں کہ اس کے پاس طب کا کوئی علم بھی ہے, وہ جسم کو جانتا بھی ہے, وہ ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے, یا اس نے اناٹومی پڑھ رکھی ہے, یا جسم کے فنکشن کو وہ سمجھتا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ اس کا ایکسپیرئنس کتنا ہے. یہ دو چیزیں جس کے اندر ہو اس کے اوپر ٹرسٹ کرے. کیونکہ آج کل یہ دیکھنے میں آیا کہ ہر بندہ حجامہ کرنے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آسان طریقہ علاج ہے, لیکن کسی بھی زندگی کے ساتھ کھیلنے سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے, کسی ماہر کے پاس بیٹھنا چاہیے, اس سے سیکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ آپ جو یہ اس طرح علاج کر رہے ہیں, آپ نے کب یہاں لگایا یا یہاں لگایا تو کیوں لگایا, اس کو بیماری کیا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ اندھا دودھ کپ بھی لگانا شروع کر دیں, اس کو کپنگ بھی کہتے ہیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ اصل تکلیف کیا ہے اور اس میں کس جگہ حجامہ کرنے سے فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح دوسری چیز شربت اصل, جو حجامہ وغیرہ ہے یہ خونی امراض میں زیادہ فائدہ دیتا ہے, اور صفراوی امراض کا علاج جو ہے یہ شہد ہے. یعنی انسان کے جسم کے اندر ایسے زہریلے مادے ٹاکسنس پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کو نکالنا ضروری ہوتا ہے. تو شہد صفراوی مادے جو پیلے پیلے مادے ہوتے ہیں نا, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا الٹی پیلی پیلی آ جاتی ہے یا اور اس طرح, تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ شہد زیادہ بہتر ہے. اور قیتن نارن جو ہے, اگر کسی طریقے سے فضول مادہ خارج نہیں ہو رہا تو آگ لگا کے اس کو جلا دیا جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کیونکہ اس میں بہت تکلیف بھی ہوتی ہے, مگر یہ آخری حربہ ہوتا ہے. اگر کسی بھی طریقے سے علاج نہ ہو رہا تو اس کو آزمایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح جب بھی بیماری آئے یکا یک بہت دوائیاں نہیں کھانا شروع کر دیں. گریجولی تھوڑی سی بیماری آئی, ہلکے پھلکے انداز سے علاج شروع کریں. پہلے غذا سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اپنی فوڈ چینج کریں, پھر دوائی لیں, پھر پچھنے لگوائیں, پھر رگ کاٹنے کا ہو تو وہ, اور آخر میں داغ دینا. یعنی یہ نہیں کہ پہلے ہی مرحلے پر داغ لگانا شروع کر دیں. پہلے پرہیز کریں, غذا استعمال کریں, اور پھر اسی طرح جو میں نے طریقے بتائے. لیکن داغنا جو ہے پسندیدہ نہیں. ہاں یہ ہے کہ بیماری کا جو علاج ہے وہ ہو سکتا ہے. حضرت عمران بن حسین ایک صحابی تھے جو فرشتوں کا سلام سنتے تھے. یعنی وہ جس راستے سے گزر رہے ہوتے تھے تو ان کو آواز آتی تھی السلام علیکم. وہ ادھر ادھر دیکھتے تو کوئی ہوتا ہی نہیں, وہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے. یعنی آپ کو بتایا گیا. لیکن انہوں نے داغ لگوا لیا, یعنی یہ کئی کا علاج کروا لیا, تو وہ سلام ختم ہو گیا. پھر جب چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ سلام کی آواز آنے لگی. امام ابو داؤد یہ روایت کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص نشانیاں کچھ ایسی مل جاتی ہیں اچھے خواب کی یا سچے خواب کی شکل میں. جیسے یہ حدیث میں چکے آئے اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں کہ عمران بن حسین کو فرشتے سلام کرتے تھے. لیکن یہ بھی ساتھ ہی بتایا گیا کہ جب انہوں نے یہ علاج کرایا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا تو فرشتے بھی پیچھے ہٹ گئے. کیونکہ فرشتے مدد ضرور کرتے ہیں ایمان والوں کی, لیکن جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں. اور بغیر حساب کتاب جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کی بھی یہ ہے کہ وہ ہر طرح کا علاج نہیں کرتے, جھاڑ پھونک نہیں کراتے, فال نہیں دیکھتے, داغ کر علاج نہیں کرتے, بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ تکلیف بہت ہے اس علاج میں, تو اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے. اور یہ بھی ہے کہ داغنے کے 3 درجے ہیں. ٹھیک ہے, اور خود سے خود نہیں داغنا چاہیے. اگر شدید ضرورت پڑے کسی ماہر ہی سے کروانا چاہیے یہ علاج بھی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن صحیح بخاری کا یہ چیپٹر بہت انٹرسٹنگ ہے, آپ لوگوں کو پڑھتے رہنا چاہیے. بخاری پڑھتے رہیں, حکمت کے خزانے ہیں اس میں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.